یقین کرو جتنا لوگوں نے لیڈروں کی بیٹیوں کو مانا ہے نا، اتنا محمد کی بیٹیوں کو نہیں مانا۔ ہائے کہنا اس جملے پہ اگر دل دکھے تو، لیڈر کی بیٹی کا نام ہے بے نظیر، قتل راولپنڈی میں ہوئی تھی، دفن سندھ میں جا کے باپ کے روزے کے قریب ہوئی تھی۔ زہرا تیرا اپنا مقدر ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کے اندر سیدہ نے فرمایا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، خدا کے لیے یہ بات بھی ریکارڈ کرنا، زہرا تیرا اپنا مقدر ہے، تیرا مزار نہیں تیری قبر ہے، جو بابا کے نزدیک نہیں بابا سے دور ہے۔ یہ لاہور والی ملکہ احسان ہے یا کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے گا کائناتی ارض و سما کے اوپر جس شخصیت کے احسانات ہیں اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کے اوپر جس کا احسان ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جناب حضرت عمران کے ایک احسان نہیں، دو احسان نہیں، لاتعداد احسانات ہیں جو نبی رحمت نور مجسم آقا انعامدار کل کائنات کے مختار کے اوپر ہے۔ ان احسانات کو اگر گننے پہ آؤں تو فجر کی اذانیں یہاں پہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ابو طالب کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، محمد تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا۔ رات کی اس تنہائی میں آپ لوگ اگر چپ کر کے بیٹھنے کی عادی ہیں تو چپ ہو جائیں، اگر بولنے کی عادی ہیں تو بولنے کی کوشش ضرور کرنا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، پریشان نہ ہونا اگر میں نے علیہ السلام کہا ہے، ابو طالب ہے ہی اس قابل کہ اسے علیہ السلام کہا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ابو طالب پہ سلام بھیج رہا ہے۔ یاد رکھیے گا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ احسان مصطفیٰ پہ کہ اپنی گود دی اور پالا، اور صرف پالا ہی نہیں، اتنی خوبصورتی سے پالا کہ خدا کو پالنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا ابو طالب تو نے نہیں میں نے پالا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یار جھوٹے چودھری کے ڈیرے پہ بیٹھ کے بندہ جھوٹے چودھری کی تعریف کرے نا تو جھوٹا چودھری راضی ہو جاتا ہے۔ مجلس شبیر میں رات کے 12 بجے کے قریب تم سچے علی کے سچے باپ کی تعریف کے اندر بول پڑو گے تو علی راضی ہو جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت کیا کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ پالنا اتنا پسند آیا، فرمایا ابو طالب تو نے نہیں پالا، ہم نے پالا، تیری پرورش ہم نے کی، تیرے اوپر سرپرستی ہم نے کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر 12 مرتبہ احسان کیے۔ صرف نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی نہیں، دین اسلام کے چپے چپے پہ احسان ہے ابو طالب کا۔ جب اسلام کی کسی نے تصدیق نہیں کی سرزمین مکہ کے اوپر، اس وقت اعلان کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا او جھوٹو، میرا محمد جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، میں محمد کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ بات میں ان ویڈیو کیمروں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ ہجرت دیکھو نبی رحمت نے کب کی؟ جب جناب حضرت عمران نے آنکھیں بند کی۔ اتنی دیر تک نبی نے مکہ نہیں چھوڑا جب تک حضرت عمران نے اس دنیا سے پردہ نہیں کیا۔ پتہ چلا تمام صحابہ مل کے وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو اکیلا عمران کرتا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ حفاظت مصطفیٰ،
جو بچپن سے لے کے جوانی تک ذمہ تھی حضرت عمران کے. بچپن میں یہ حفاظت کیسے ہوتی تھی سیدادے؟ دعا کیجیے گا جملے کے اوپر. بچپن میں یہ حفاظت مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ حضرت عمران نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ علی کے بستر پہ محمد کو. یار جس بندے کو زبان ملی ہے کم از کم بولے تو صحیح میرے ساتھ. اچھی نہیں وہ زبان جو بازاروں میں بولے، چوکوں میں بولے، دکانوں میں بولے، لیکن آ کے ذکر شبیر میں چپ کر جائے. بستر علی کے اوپر بستر محمد کو تبدیل کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ علی کے بستر پہ محمد کو سلاتے تھے، محمد کے بستر پہ علی کو سلاتے تھے. مولانا مودودی آ کے لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آخر وجہ کیا تھی جس وجہ کے تحت یہ بستر تبدیل کرنا پڑتا تھا؟ مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وجہ ایک ہی تھی، اس لیے کہ شہودیوں کو محمد کے ماتھے میں وہ نور نبوت نظر آ گیا تھا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اس نبی کو مار دو نہیں تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. حیران ہوں مدہ کے اوپر جو نور شہودیوں کو نظر آ گیا مسلمانوں کو نظر نہیں آیا. بسم اللہ. خدا آپ کو سلامت کیا مطلب؟ صرف حفاظت ہی نہیں، دین کی حفاظت بھی کی ہے تو اولاد ابو طالب نہیں. بس ختم ہو گئی میری گفتگو. اتنا بڑا اجتماع دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے آج تمام مومنین کے اندر ایک قرارداد منظور کرواؤں. صبح سے نیت کر کے بیٹھا تھا کہ نارا والی جانا ہے اور قرارداد پاس کروانی ہے. وہ قرارداد کیا ہے؟ اسلام کو بچاتے بچاتے ابو طالب کی ایک بیٹی 6 بیٹے قربان کر کے لاہور آئی ہے. عباس کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے. چند آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں. مولا تمہیں سلامت قیامت رکھے. نام ہے اس بی بی کا جناب رقیہ. دربار ہے لاہور ایمپریس روڈ کے اوپر. شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے، اہل سنت کے جوانوں کو پتا نہیں. جو سنی داتا دربار جاتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہاں بھی جایا کرو جہاں داتا صاحب جایا کرتے تھے. سیدانے اتنے بڑے اجتماع کے اندر جس بندے کے اندر دل کے اندر عشق حسین ہے نا، ویڈیو والے بھائی سے کہوں گا کہ ویڈیو کے اندر ان کے ہاتھوں کو ریکارڈ کرے. ایجنسی والا بھائی لکھ رہا ہے تو یہ قرارداد لکھے. واگا بارڈر سے لے کے ننکانہ صاحب تک ڈبل روڈ بنایا ہے حکومت نے، صرف اس لیے کہ انڈیا سے سکھ آتے ہیں. ان کا ایک گردوارہ ہے ننکانہ صاحب کے اندر، وہاں جا کے انہوں نے سلام کرنا ہوتا. پاکستان کا صدر ہے آصف علی. اگر تو واقعی ہی علی کا آصف ہے تو اس مومن کی اجتماع کے اندر، شیعہ سنی اجتماع کے اندر دیکھ کہ جتنے مومن ہیں یہ ہاتھ بلند کر کے تجھ سے اپیل کر رہے ہیں. سکھوں کی قدر منزلت کی خاطر اگر تو سڑک بنوا سکتا ہے تو خدا کے لیے اگر تو نہیں بنا سکتا تو مومنین کو ہی اجازت دے دے، کم از کم اس بی بی کا حرم تو کھلا کر دے جہاں اکثر رات کو تالا لگ جاتا ہے جی دہشت گردی کا خطرہ ہے. رونے والوں ہاتھ کھڑے کر کے، ویڈیو والے بھائی سے کہوں گا ایک مرتبہ اٹھ کے، کیا آپ اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ بی بی کا حرم بننا چاہیے؟ ہاتھوں کو بلند رکھنا، ہاتھوں کو بلند رکھنا. خدا تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہیں یقین کریں وہ دین اور دنیا میں کسی کے محتاج نہ ہو. بس ہاتھ نیچے کر لو. یہ قرارداد ہے اور اس لیے آج ہم اس نعرہ والی کے عظیم اجتماع کے اندر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا کے لیے علی کی بیٹی کا دربار بناؤ.
یقین کرو جتنا لوگوں نے لیڈروں کی بیٹیوں کو مانا ہے نا، اتنا محمد کی بیٹیوں کو نہیں مانا۔ ہائے کہنا اس جملے پہ اگر دل دکھے تو، لیڈر کی بیٹی کا نام ہے بے نظیر، قتل راولپنڈی میں ہوئی تھی، دفن سندھ میں جا کے باپ کے روزے کے قریب ہوئی تھی۔ زہرا تیرا اپنا مقدر ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس ویڈیو کے اندر سیدہ نے فرمایا تھا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، خدا کے لیے یہ بات بھی ریکارڈ کرنا، زہرا تیرا اپنا مقدر ہے، تیرا مزار نہیں تیری قبر ہے، جو بابا کے نزدیک نہیں بابا سے دور ہے۔ یہ لاہور والی ملکہ، ہاں شیعہ سنی بھائیوں، 6 بیٹے تھے اس کے، ابھی پڑھے تھے نا ذاکر صاحب، 6 بیٹے، 2 کربلا میں 2 کوفے میں۔ نوجوانوں 2 کو ڈھونڈتی یہ بی بی لاہور تک آ گئی ہے۔ اگر امت نے نبی کی بیٹیوں کو اس طرح مانا ہوتا تو نبی کی بیٹیوں کے جگہ جگہ پہ مزار ہوتے۔ نبی کی کسی بیٹی کا مزار شام میں ہے، نبی کی کسی بیٹی کا مزار مصر میں ہے، نبی کی کسی بیٹی کا مزار لاہور میں ہے، نبی کی جس سب سے غریب بیٹی جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کے اوپر کائنات میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، آؤ ذرا غور تو کرو، اور جو سنی 10 محرم کو اپنی ماں کی قبر میں مٹی ڈالنے جاتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے غور سے سوچ تو صحیح کہ تجھے پتا ہے نبی کی بیٹی کا حشر کیا کر دیا مسلمانوں نے۔ اجرکم اللہ، جو ماتم کر کے رونے کے عادی ہو، خدا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس جملے میں ماتم ضرور کرنا، ہاں حاجی جا رہے حج کرنے کے لیے، حاجیوں سے تصدیق کرنا۔ میرا ایک اہل سنت نعت خان دوست لاہور کے رہنے والا مجھ سے بڑی بحث کرتا تھا، سلطانی شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، تو حق زہرا پہ مجھ سے بحثیں کرتا ہے، چھوڑ دے سلطانی یہ باتیں کرنی۔ میں نے بہت منوایا لیکن سیدہ نے کبھی نہیں مانا، تقدیر بدلنی تھی۔ میرے گھر آیا، کہتا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جا تجھے مولا خیریت سے لے جائے۔ کہتا سلطانی میں تیرے لیے کیا لاؤں؟ میں نے کہا کچھ نہ لانا، صرف 2 کام کرنا، روزہ رسول پہ، قبر بطول پہ۔ تمہیں عجیب نہیں لگا باپ کا روزہ بیٹی کی قبر؟ عجیب نہیں لگا تمہیں یہ لفظ؟ روزہ رسول پہ، قبر بطول پہ، روزہ رسول پہ، قبر بطول پہ جا کے لاؤڈ سپیکر آن کرنا، میں پاکستان میں بیٹھ کے سلام پیش کروں گا۔ کیا وہاں مجھے فون کر کے کہتا سلطانی میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہے، روزہ رسول کی چالیوں کے سامنے بیٹھ کے صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کے تجھے فون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تیری بڑی مہربانی۔ کہتا سلطانی سلام کر۔ میں نے فوری طور پہ بڑا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، فون بند کر کے کہتا سلطانی اب میں جنت البقیع میں جا کے نبی کی قبر میں کھڑے ہو کے تجھے فون کرتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد سیدہ نبی کی بیٹی کی قبر کے اندر گیا، جا کے جنت البقیع میں پہنچا، آدھے گھنٹے بعد فون کر کے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ میں نے کہا آسم رو کیوں رہا ہے؟ کہتا سلطانی آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے محمد کی بیٹی کی قبر نہیں ملی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہاری آہو بقا قبول کرے، خدا سیدوں کی اس کمائی کو قبول کرے۔ جو دامے دل میں قدم سکھنے سال کی کمائی ہے سیدوں کی۔